الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے فضل، اس کے کرم سے آج دوسرے پارے کی سمری بیان کریں گے۔ دوسرے پارے کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا جو قبلہ ہے اس کے تبدیل کرنے کے واقعے کا ذکر کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے تقریباً 17 ماہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی۔ آپ کی بڑی یہ دلی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہو جائے۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام ظہر کی نماز کے دوران، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی ظہر کی نماز کے دوران یہ آیات اتریں تحویل قبلہ کے چینج ہونے کی۔ آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھانا دیکھتے ہیں، تو پھر آخر جو ہے نا اسی قبلے کی جانب جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا، کعبۃ اللہ، وہ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد بتایا کہ تورات اور انجیل میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشن نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان کی روشنی میں اہل کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا وسیلہ بنانے کی تعلیم دی کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو صبر کرو اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ اور اس کے بعد یہ بتایا کہ تم ضرور بس ضرور آزمائے جاؤ گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی جان و مال اور اولاد کے تلف ہونے سے، یعنی آزمائش کا ذکر کیا۔ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ یہ جو مصیبتیں، یہ جو مشکلات آتی ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کے درجے بلند کر جاتی ہیں، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں، اللہ کے قریب کر جاتی ہیں۔ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے کہ نیکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا، بلکہ نیکی یہ ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ، یعنی نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، قیامت، ملائکہ، جو تمام اسلامی عقائد ہیں ان کے اوپر ایمان لانا، اور اسی طرح پھر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچنا، نماز، زکوٰۃ، وعدہ پورا کرنا، مصیبت کے وقت استقامت اختیار کرنا، یعنی ایک کمپلیٹ پیکیج ہے۔ نیکی بس نماز پڑھنا نہیں ہے، دین بس نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے۔ ایسے کہہ لیں کہ کوئی پردے وصلاں دے تے توڑ نہیں با جاندے بندے چنگیاں نسلاں دے۔ کوئی رمضان میں نیک ہونا نہیں ہے، کوئی تھوڑی دیر کے لیے نمازی ہونا نہیں ہے، کوئی مصیبت کے وقت صرف اللہ کو پکارنا نہیں ہے، مگر یہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے، اور ہر وقت اللہ کے ساتھ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص رہنا ہے۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کے اتارنے کا ذکر فرمایا، اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان آیا، اور بتایا کہ بیماری یا سفر کی حالت میں عارضی طور پر بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، مگر بعد میں اس کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو بندہ بڑا بیمار ہو گیا ہے، کسی بھی ٹائم، سال کے کسی بھی ٹائم میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ پھر فدیہ دے سکتا ہے۔ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے، اور ہمارے ناروے میں فدیہ جو ہے نا وہ 100 کرون ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف کا بھی ذکر کیا گیا۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے اور اس کے حج کے بعض مسائل کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا حقیقت ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کا سودا کرنا ہے۔ یعنی اسلام میں بعض چیزوں کو قبول کرنا اور بعض چیزوں کو رد کرنا یہ کوئی چیز نہیں، بلکہ اللہ چاہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ دو رنگی نہ ہوئے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ مطلب یہ کبھی نماز بھی پڑھ لی ساتھ کے مووی بھی دیکھ لی، نماز بھی پڑھ لی ساتھ اور غلط کام بھی کر لیے، یہ جو ڈیول جو بندے کی پرسنالٹی ہے نا، یہ بڑا ہی لوگوں کو، خصوصاً ہمارے یورپ میں جو مسلمان رہ رہے ہوتے ہیں ینگ، انہیں بڑا کنفیوز کرتی ہے کہ ایک طرف سے نمازیں دینداری کا، اور دوسری طرف جھوٹ بھی چل رہا ہے، فراڈ بھی، دھوکے بھی۔ یہ ڈیول کام نہیں، مخلص ہو کے ہر چیز جو ہے اللہ کے حکم کی اس کو اپنی زندگی پہ نافذ کرنا، پک اینڈ چوز نہیں،
بلکہ جو بھی مالک کی طرف سے احکامات ہیں ان کے اوپر پورا اترنا، یہ ہے۔ آگے جا کے اللہ نے فرمایا جنت کا حقدار بننے کے لیے محض دعوی جو ایمان ہے نا وہ کافی نہیں ہے، بلکہ تمہیں اس راہ میں مشکلات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اس کو کہہ لیں کہ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی سہنا پیندا ہے تے قطرے نو موتی بن لی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ ہی مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہ صرف دعویٰ ایمان نہیں کافی، کو پیپر مسلم ہونا ضروری نہیں ہے، پریکٹیکل مسلم ہونا ضروری ہے۔ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، کہ نظر آئے، عمل کی آواز میں سے نظر آئے۔ پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ جو قسم تم نے کھا لی ہے اور قسم وہ شریعت کی روح سے ناپسندیدہ صحیح نہیں ہے تو اس پہ اڑے نہ رہو، اس کو توڑ دو، اس قسم کو توڑو جو تمہیں نیکی سے روکتی ہے، اور تم نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں ان کھانے کو بہانہ نہ بناؤ، یعنی توڑو اگر غلط قسم کھا لی ہے۔ اس کی جو قسمیں ہیں اس کے فقہی سارے مسائل کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ غیر اللہ کی قسم ہم نہیں کھا سکتے، اور بھی اس کی جو ساری تفصیلات ہیں باقاعدہ وہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طلاق کے حوالے سے مسائل کا بیان کیا ہے، ایلا کا بیان ہے۔ ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ میں 4 ماہ تک تیرے ساتھ کوئی ازدواجی تعلق نہیں قائم کروں گا، تو اس کے بارے میں آیا کہ اگر 4 ماہ کے اندر یہ اپنی قسم توڑ دے تو نکاح قائم رہے گا، اگر قسم نہیں توڑتا تو ایک طلاق بائن ہو جائے گی۔ اس کو بھی سیکھنا ہے۔ طلاق کے مسائل کا آگے بھی ذکر ہے اور عدت کے مسائل کا ذکر ہے، دودھ پلانے کے مسائل کا ذکر ہے، تو اس لیے عام ہم مسلمانوں کو اس کو سیکھنا بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں طلاق رجعی کیا ہے، طلاق بائن کیا ہے، اور ہم سمجھیں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے لیے ایسا وقت آ جاتا ہے کہ کوئی طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے، نہیں تو ہر صورت اس سے بچنا ضروری ہے، مگر اگر کبھی کوئی ایسا کسی کی فیملی میں سچویشن آ جاتی ہے تو پھر سمجھنا ضروری ہے کہ طلاق حسن کیا ہے، احسن کیا ہے، طلاق بدعی کیا ہے، ان کا فرق کیا ہے، تاکہ بندہ جو شریعت چاہتی ہے، جیسے رب چاہتا ہے ویسے بندہ سٹیپ اٹھائے۔ جہالت میں آ کے لوگ بڑے غلط کام کرتے ہیں اور پھر آ کے ان باتوں کو چھپا کے اپنے مقصد کا جو ہے نا وہ فتویٰ یا جواب لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے پہلے ہی بندہ سیکھے، صحیح طرح سمجھے، ایک طلاق بھی دے کے جدائی ہو سکتی ہے، 3 دینا ضروری نہیں ہوتا، اور آسن یہ ہے کہ ایک ہی دی جائے، اور اس کی اور ڈیٹیلز کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ میسیج لکھ کے بھی بھیج دیں گے، اگر آپ کوئی لیٹر لکھ کے بھی بھیج دیں گے، میسیج جائے نہ جائے، لیٹر جائے نہ جائے، طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے بڑا ضروری ہے طلاق کے لیے طلاق کے لفظ استعمال کرنا بھی ضروری نہیں، ایون کنایا یعنی اشارتاً آپ نے کوئی ورڈ یوز کیا ان سے بھی ہو جائے گی۔ بڑا ضروری ہے ان ساروں معاملوں کی تفصیلات سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے بعض ادھر فیملیز ایسے بھی مسائل سامنے آئے ہیں کہ 3 طلاقیں ہو گئی اور لوگ رہ رہے ہیں ساتھ، اور اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، وہ گناہ ہے، وہ زنا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ پہلے یہ چیزیں سیکھیں۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، میں کہتا ہوں 2 گناہ ہوئیں گے، ایک نہ سیکھنے کا اور ایک غلط کرنے کا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے چھوٹا سا ایک شارٹ کورس لیں، ہم الحمدللہ اس طرح کے مختلف کورسز کرواتے بھی رہتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے، اور آپ ازدواجی زندگی، فیملی لائف، اور ایون جب بچوں کی شادی کرنے لگے ہیں انہیں بھی وہ شارٹ سا کورس کروا کے پھر بندہ کرے۔ زندگی گزارنی ہے، گاڑی چلانے کے لیے پتہ ہے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ہمارے یہاں ایک کورس ہے، تو یہ ایک زندگی گزارنی ہے، اور یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہی فیملی ایشوز، فیملی پرابلمز۔ اگر وہ بندہ صحیح سیکھ کے فیملی لائف شروع کرے تو یقین ہے کہ فیملی لائف بہت بہتر ہوئے گی۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ رضاعت کا، دودھ پلانے کا، کہ میکسیمم دودھ پلانے کا جو ٹائم ہے نا وہ 2 سال ہے۔ 2 سال سے کم بھی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ سکتی ہے، مگر 2 سال پلانا مستحب ہے، یعنی 2 سال جو ہے نا وہ پلانا مستحب ہے۔ اور اگر اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے کہ کوئی طلاق وغیرہ ہو جاتی ہے تو پھر جو بچے کا باپ ہے اس نے ذمہ داری لینی ہے اس کی کہ وہ
بچے کے اخراجات اور وہ جو ضروری خرچے ہیں ان کا وہ ذمہ لے۔ اس کے بعد عدت کا ذکر ہے کہ مختلف مقامات میں قرآن پاک میں عدت کا ذکر ہے۔ ایک سمری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اس کی عدت 3 حیض یعنی 3 پیریڈز ہیں۔ اگر کسی کو پیریڈز آتے ہی نہیں، ختم ہو گئے ہیں، اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ اگر کوئی پریگننٹ ہے، اس کی عدت بیبی برتھ تک ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ اس کو سمجھنا ہے، اور عدت کے مسائل کو بھی جاننا ضروری ہے کہ عدت کے دوران جو ہے نا، آپ کسی کو نکاح کا پیغام دینا یہ حرام ہے۔ ان ساری چیزوں کو، احکامات کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم کسی طرح اللہ کی حدود کو کراس نہ کریں، اللہ کی نافرمانی کا شکار نہ ہوں۔ آگے اگر کسی عورت کا نکاح ہوا ہے اور رخصتی عمل میں آئی ہی نہیں عمل میں، اور ایسی خلوت بھی نہیں ہوئی جس میں ازدواجی تعلق قائم ہو سکتا ہے، تو ایسی عورت کو طلاق دینے کی صورت میں مقررہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا۔ جو مہر ہے اس کا نصف ادا کرنا ہوگا 50%، اور ایسی عورت پر عدت عائد ہی نہیں ہوتی۔ آگے تمام نمازوں کی حفاظت کا ذکر ہے، مگر خصوصاً درمیانی نماز، خصوصاً عصر کی نماز کا کہا گیا ہے کہ اس کی حفاظت کرو، کیونکہ عصر کی نماز مصروفیت کا وقت ہوتا ہے اور ایک دم نکل جاتی ہے اور بندے کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا۔ بالکل دوسرے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جو بادشاہت عطا کی اس کا ذکر کیا، اور یہ بھی ذکر فرمایا کہ اہل ایمان جو ہے نا، ان کی جو چھوٹی سی بھی جماعت ہوتی ہے نا، وہ دشمن پہ بھاری آ جاتی ہے اگر صحیح اہل ایمان لوگ ہیں۔ اور آگے جا کے اللہ نے فرمایا کہ اگر مفسدین کے شر کو، یعنی جو برے لوگ ہیں ان کے شر کو، ان کی برائی کو اگر اللہ نیک لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرے، یعنی دور نہ کرے، تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ زمین میں فساد، اس لیے بڑا ضروری ہے اچھے لوگوں کا آنا، اچھے لوگوں کا اپنے معاشرے میں رول پلے کرنا، اچھی ریپرزنٹیشن یہ معاشرے میں بڑی ضروری ہے، اچھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ تو اس طرح دوسرے پارے کی سمری ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط فرمائے، اور جو فقہی مسائل آج ذکر ہوئے ہیں نا، نکاح کے، طلاق کے، عدت کے، ان کو صحیح طرح سمجھنا ضروری ہے ڈیٹیلز کے ساتھ۔ اسی طرح قسم کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کا سمجھنا ضروری ہے، حیض کے جو مسائل ہیں ان کا سمجھنا ضروری ہے، اور روزے کے جو مسائل ہیں ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور اللہ ہماری یہ کوشش کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔